مگر اس حکومت کے ساتھ کا المیہ یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور مشینری جو وہ نیچے کوفے کی باتیں کرتی ہیں، وہ امام حسین کی بات کرتے ہیں اوپر اور یہ نیچے یزید کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی المیہ، اور یہ جو جبری تبدیلی مذہب بل اب آ رہا ہے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس پہ تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بل ڈرافٹ کیا ہے انہیں نکاح بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، انہیں کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم، آپ دیکھیں کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم، علماء نے لکھا فتاوی جات میں موجود ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہو یا خطیب صاحب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تیار ہو، ممبر پہ بیٹھنے لگے، اس موقع پر پتہ چلا کہ باہر کوئی غیر مسلم آیا ہے جو کہتا ہے میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو جماعت روکی جائے گی، خطبہ روکا جائے گا، پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا۔ اگر کوئی خطیب یا امام تاخیر کرتا ہے، نہیں جناب پہلے نماز پڑھ لیں، پہلے خطبہ دے لیں، پھر آپ کو جو کلمہ پڑھائیں گے، تو بعض علماء نے تو لکھا کہ یہ خود کافر ہو جائے گا۔ یہ تو بعد نے یہ لکھا کافر نہیں تو سخت گناہگار ضرور ہو جائے گا، اور اس دوران اگر خدا نہ خواستہ اس بندے کو موت آ گئی تو دنیا سے کافر جائے گا، تو اس کے کفر پہ جانے کا ذمہ دار یہ ہوگا۔ بلکہ عام مسلمان کے لیے آپ بھی یاد رکھیں، آپ کی کہیں آپ سفر کر رہے ہیں دنیا میں، آپ کو کوئی غیر مسلم آپ کی کسی اخلاق سے متاثر ہو کر یا رسول پاک کی سیرت سے متاثر ہو کر کہہ دیتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے، تو مسلمان اسے یہ نہ کہے کہ آپ پہلے غسل کریں، کپڑے بدلیں، پھر میں آپ کو اپنے مولانا صاحب کے لے کے جاؤں گا، مسجد میں لے کے جاؤں گا، مدرسے میں لے کے جاؤں گا، پھر وہ آپ کو کلمہ نہیں، ایک دفعہ فوری طور پر اس کو وہاں کلمہ پڑھا دیں۔ ہاں ایمان مجمل، ایمان مفصل، اسلام کا تعارف اس کے لیے بعد میں مولانا صاحب۔ اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کے اس لیے تاخیر کی کہ میں آپ کو مولانا صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، میں آپ کو جمعے والے دن ایسے کروں گا، تو ایسا مسلمان بھی گناہگار ہے۔ اس میں لکھا کہ 18 سال سے پہلے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت سیدنا علی پاک کو 10 سال کی عمر میں کلمہ کیوں پڑھایا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر کو 10 سال کی عمر میں کلمہ کیوں پڑھایا تھا؟ کتنی صحابہ کرام یہودی ایسے جن کو حضور نے گھروں میں جا کر انہوں نے کوشش کی اور انہیں حضور کی دعوت کی، حضور نے ان کو وہاں پہ کلمہ پڑھایا۔ ہاں جبرن 18 سال ہو یا 81 سال ہو، جبرن تو کسی کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا جائے، مگر ذوق شوق کے ساتھ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ حکومت، سندھ حکومت نے شرارت کی اصل میں نا، سندھ حکومت نے وہاں چونکہ ہندوؤں کا بہت زیادہ آبادی ہے، ووٹ لینے کے انہوں نے شرارت کی ہے، اور وہاں سے بنا کے بل انسانی حقوق کی جو وزارت ہے شیریں مزاری صاحبہ کی اس کو دے دیا ہے، اب وہ سینٹ اور اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں اور اس کو ملکی لا بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک غیر مسلم جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے، اب 18 سال 4 سال تک وہ آپ کہتے ہیں بتوں کے آگے جھکتا رہے، وہ مشرک ہے تو شرک ہی کرتا رہے، وہ کافر ہے تو کفر میں مبتلا رہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا کسی مسلمان نے تو آپ کی بیل بھی نہیں ہوگی، آپ 3 سال کے لیے جیل جائیں گے۔ یعنی یہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کا بل ہے۔ دوسرے لفظوں میں حقیقت بات یہ ہے، یہ تو راجہ داہر نے بھی نہیں کیا تھا، یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے مکہ کے کفار والا دوبارہ ماحول ہے کہ اے بلال اگر تم نے کلمہ پڑھا ماریں گے، اے عمار بن یاسر اگر تم نے کلمہ پڑھا تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ بالکل وہی کام جو مشرکین مکہ کر رہے تھے یہ آج کے دور کے اس حکومت کے وزراء کام کر رہے ہیں جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہت خطرناک ہے، اس کو قوم بالکل جو ہے وہ مسترد کرتی ہے۔ کیا آپ مسترد کرتے ہیں؟ قوم اس بل کو بالکل مسترد کرتی، اور بلکہ ان حکمرانوں کو ہم اخلاص پر اب بھی کہتے ہیں توبہ کرو، کلمہ پڑھو، اللہ سے ڈرو، تم نے مرنا نہیں ہے۔ ملک کا حالات پہلے کیا ہو گئے، مہنگائی تم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، کورونا پہلے یہاں موت لے کر ناچ رہا ہے، اور اوپر سے تم اس طرح اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ بالکل قوم اس کو مسترد کرتی، اتنی خطرناک اس میں چیزیں ہیں، اگر آپ گوگل سے سرچ کریں گے تو نکل آئے گا، آپ خود حیران ہو جائیں۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، وہاں پر ایسا بل کہ اسلام کی تبلیغ کو آپ روک رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو آپ روک رہے ہیں۔ اس حوالے سے علماء اہل سنت نے اتوار والے دن لاہور داتا کی نگری یہاں پر ایک پرامن احتجاج کا ہم نے، چونکہ پیر والے دن باقاعدہ اس
22 रुकनी गालबन 21 रुकनी एक कमेटी है हुकूमत ने बनाई, वो पीर वाले दिन इस बात को पूरा बिल को फाइनल करके असेंबली की टेबल पर वो लेके जाएंगे, कौमी असेंबली से पास करवा दें। एक बात याद रखें, मुझे ज्यादा नहीं पता, हमारे नमाजी हमारे साथी, अगर ये बिल पास हो जाता है, मियां हमाद अजहर साहेब याद रखना, आपने अगर वोट दिया तो मेरे ये साथी इंशाअल्लाह अजीज आपको आइंदा शाम नगर में नहीं आने देंगे। ये देखें ना जी, सबसे बड़े सपोर्टर ये कह रहे हैं आपके, करें जी काम। मियां असलम इकबाल साहेब कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मियां हमाद अजहर सब कुछ कीजिए, और आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, ये काम तो कम अज कम कर लें, शाम नगर के लोग आपको बिल्कुल वोट छोड़ नहीं देंगे। और तमाम एमएनएस और तमाम कौमी हलकों के जितने एमएनएस, उनके अवाम को मैं गुजारिश करता हूं इसी तरह क्लिप बना के इनको सेंड करें कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम तुम्हें हलके में नहीं आने देंगे।